الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک خواب دیکھا تھا. پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا ایک مضبوط زرہ آپ پہنے ہوئے ہیں جو جنگی لباس ہوتا ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے اور ایک مینڈھے کا قتل ہو رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ جنگ مدینہ طیبہ میں رہ کر کی جائے بہت اچھا ہے. رات صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا اور مضبوط زرہ سے تعبیر آپ نے یہی دی تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرنا ہمارے لیے بہت طاقتور ہوگا. اور ایک مینڈھا جو قتل ہوا اس کی تعبیر یہ دی تھی کفار کی طرف سے جو مبارزہ اوپنرز بیٹسمین جو ہوتا ہے ابتدائی لڑائی چھیڑنے کے لیے جو کافر آئے گا اس کا قتل ہوگا، اور وہی ہوا. طلحہ بن طلحہ جو اس طرف سے آیا تھا اور اس کا لقب تھا کہ وہ لشکر کا مینڈھا ہے اور واقعتاً اس کا قتل ہوا. گائے کا جو خون بہا آپ نے تعبیر دی، میرے بعد صحابہ کرام اور گھرانے والوں کا خون بہے گا. اس تعبیر کے بعد حضرت ایاس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تعبیر بنا دیجئے، میں یہ تعبیر ہوں، میں خون ہوں. جو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ گائے کا خون بہ رہا ہے اور آپ نے تعبیر دی کہ میرے کچھ صحابہ اور میرے کچھ گھرانے والے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، آپ دعا کیجئے کہ وہ خون میں بن جاؤں، وہ لہو میں بن جاؤں اور شہادت کا تاج میرے سر پر سجا دیا جائے. مگر میں اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. ایسے شہید نہیں ہوں گا جب تک کہ دسیوں کافروں کا سر میں قلم نہیں کروں گا. جرت اور بے باکی کا جو درس آپ نے دیا تھا ہمیں، جہاد کا جو سبق آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، جب تک احد کے میدان کے اندر میں اس کا مظاہرہ نہیں کروں گا قوت کے ساتھ. دعا کریں کہ پہلے مظاہرہ کروں اور پھر بعد کے اندر جام شہادت نوش کروں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایاس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا اور بہت جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامردی کے جو جوہر حضرات صحابہ کرام کے اندر پیدا فرمائے تھے، اس کا مکمل طور سے مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس کو کافروں کے سامنے دکھاتے ہوئے دسیوں قاتلوں کا سر قلم کیا. اور اس کے بعد آپ یہ دنیا جو قید خانہ ہے، اس قید خانے سے آخر کار آپ کو رہائی نصیب ہو گئی. یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ ملکہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا فرمایا تھا. اولاد ان کی بھی تھی، ماں باپ ان کے بھی تھے، خاندان، قبیلہ، سماج، سوسائٹی، معاشرہ، کاروبار، تجارت، تجوریاں، سب کچھ تھا. لیکن یہ شہادت کی طلب اور یہ شہادت کا تمغہ اپنے سر پر سجانے کا شوق، اس کے سامنے دنیا کی ہر لذت ان کو پھیکی نظر آتی تھی اور اس کی کچھ حیثیت معلوم نہیں ہوتی تھی. اور یہ جذبہ جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہا، ایک ہاتھ کے اندر جہاد کی لاٹھی اور دوسرے ہاتھ کے اندر شہادت کا تمغہ، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، وہ قیصر ہو، وہ کسرا ہو، وہ روم ہو، وہ رشیا ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ عیسائیوں کی طاقت ہو، وہ یہود و نصارہ کی طاقت ہو، وہ کافر و مشرکوں کی طاقت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی طرح ان کی طاقت کو توڑ دیا. جب تک مسلمان اس جذبے سے سرشار رہے، مسلمان جب تک جہاد کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، شہادت کو سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے اندر ہمت نہیں تھی ان مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کرے، ان کو للکارے اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرے. اور جب ان یہود و نصارہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر جہاد کی لاٹھی ہے اور شہادت کا تمغہ ہے، تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے اور قوت کے ذریعے سے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، جس کا دستور یہ ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر بار بار کہا جاتا ہے، ایک جھوٹ کو اگر 1,00,000 مرتبہ کہا جاتا ہے، وہ جھوٹ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہو جاتا ہے. ان کمینوں نے، ان مردودوں نے، ان شراب کے رسیا لوگوں نے، رنڈی بازی کرنے والوں نے، بدکاری کرنے والوں نے، حرام کاری کرنے والوں نے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جہاد کی لاٹھی ہمیں حرام کاری کرنے نہیں دے گی، ہمیں بدکاری کرنے نہیں دے گی،
ہمیں عورتوں کی عزت اور آبرو لوٹنے کا موقع نہیں دے گی. اس لیے انہوں نے جہاد کو دہشت گردی سے تعبیر کیا اور کہا یہ جہاد دہشت گردی ہے. مجاہد ٹیررسٹ ہے اور مجاہد دہشت گرد ہے. یہ پروپیگنڈا اس قوت کے ساتھ اور اس جو ہے طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر چلایا کہ آج اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے تم نمازی ہو الحمدللہ، تم روزے دار ہو الحمدللہ، تم دائی ہو الحمدللہ، تم مسجد کے ملا ہو الحمدللہ، تم مدرسے کے محتمین ہو الحمدللہ، تم دارالافتاء کے مفتی ہو الحمدللہ، تاجر ہو بزنس مین ہو الحمدللہ، تم مجاہد ہو آہستہ کہو، لوگ سنیں گے. فون کے اندر کہیے گا، فون کٹ کر دے گا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو. حکومت اگر جان لے گی، انٹیلیجنس پہچان لیں گے اور پولیس محکمہ جان لے گا، مجھے بھی گرفتار کرے گا، تمہیں بھی گرفتار کرے گا. نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، عبادتوں کی طرح، توحید کی طرح، عقائد کی پختگی کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کیا. جو الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے لیے بیان فرمائے، کتبہ علیکم الصیام، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزہ، یہی کہا گیا کتبہ علیکم القتال. جو لفظ روزے کے لیے کہا گیا، جب روزے کی فرضیت کا امت کو انکار نہیں ہے، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ عربی نہ عجمی کہتے ہیں روزہ چھوڑنے والا فاسق ہے، روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو جو الفاظ اللہ نے روزے کے لیے استعمال فرمائے، وہی الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے قتال کے لیے اور جہاد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمائے. پھر میں اور آپ، میرا اور آپ کا ملا، مولوی، پیر و مرشد، کسی مدرسے کا محتمین اور کسی دارالافتاء کا مفتی، اس کو کس کے باپ نے اختیار دیا کہ روزے کی فرضیت کے اندر اور جہاد کی فرضیت کے اندر فرق کر سکے. کلام پاک کھول کر دیکھ لیں، جو الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے، ایک زبر کا، ایک زیر کا، ایک حرکت کا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیا کوئی کافر اور کسی مشرک میں اور کسی اسلام مسلمان دشمن میں کسی وقت کیا یہ ہمت پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ماں بہن کو اور مسلمان مرد کو اور مسلمان نوجوان کو وہ للکار سکے؟ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے غریبی کو دیکھا تھا، پردیسی کو دیکھا تھا، غربت کو دیکھا تھا، فقر و فاقے کو دیکھا تھا، افلاس کو دیکھا تھا، تنگدستی کو دیکھا تھا، پتے چبا کر کھانے کے منظر کو دیکھا تھا، چمڑے بھگو کر کھانے کے منظر کو دیکھا تھا، پتھروں کی برسات کو دیکھا تھا. لیکن کوئی کافر کسی مسلمان کے سامنے ہمت والا ہو جائے، جرأت والا ہو جائے، طاقت والا ہو جائے اور مسلمان اس سے امن کی بھیک مانگے، مسلمان اس سے مصالحت کرے، مسلمان اس سے کمپرومائز کرے، مسلمان عید ملن کا مشاعرہ کر کر، مسلمان اپنی بریانی عید کی اسے دے کر خوش کرنے کی فکریں کرے، مسلمان جو ہے ان کے تہواروں کو منائے، ان کے گنیش کی پوجا کرے، ان کی دیوالی کو منائے اور ان کے رنگوں کے تہوار کو منائے، ان کی مٹھائیاں کھا کر ان کو خوش کرنے کی فکر کرے اور مسلمان یہ کہے سارے دھرم ایک ہیں اور خدا ایک ہے. یہ تصور اللہ اکبر حضرات صحابہ کرام خواب و خیال کے اندر بھی سوچ نہیں سکتے تھے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی جو کافر، یہود، نصارہ، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن
اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی لعنت، ہمیشہ کی پھٹکار جن کے گلوں کے اندر ہے، وہ قوم جس کو بندر بنا دیا گیا، وہ قوم جن کے چہروں کو مست کر دیا گیا، وہ قوم جن کو طوفان سے نیست و نابود کر دیا گیا، وہ قوم کہ بستی کو الٹ کر ان پر پتھروں کی برسات کی گئی، وہ قوم جسے اپنی بہو بیٹیوں کے اندر اور اپنی بیگموں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہ قوم جو بکری کے گوشت کے اندر اور سور کے گوشت کے اندر فرق نہیں کرتی، کیا کعبے کی طرف رخ کر اللہ اکبر کہنے والوں پر حملہ کریں گے؟ کیا کلام پاک کی تلاوت کرنے والوں پر، کیا وہ روزہ رکھنے والوں پر، صدقہ دینے والوں پر، خیرات کرنے والوں پر، زکات دینے والوں ہر درجے تعجب ہوا؟ جیسے آج اگر کوئی کہے ایک مرد بچے کو پیدا کر رہا ہے، ایک میل جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے، جیسے یہ تعجب والی بات، اس سے کروڑوں درجے زیادہ حضرات صحابہ کرام کو تعجب کیوں؟ ان کا بچہ ایک ایک فرد، ایک کمزور، ایک طاقتور، امیر، غریب، حاکم، محکوم، مسافر، مقیم، ہر کوئی ان کے اندر یہ جو ہے خون ان کے جسم میں کم تھا، اللہ کی قسم جذبہ جہاد زیادہ تھا اور جذبہ شہادت زیادہ تھا، حد کر کے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری کانوں نے کیا سنا ہے، فرمانے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں ہم اقلیت میں ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہ، تم کروڑوں اربوں کی تعداد کے اندر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی تعداد کے اندر ہو کر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جیسے کوئی ٹن کا بہتے ہوئے پانی کے اندر بہتا ہے، پانی اس کو کھڈے میں گرا دیتا ہے، ٹن کا گر جاتا ہے، پانی اس کو تالاب میں گرا دیتا ہے، ٹن کا تالاب میں چلا جاتا ہے، پانی لیفٹ مڑتا ہے، ٹن کا لیفٹ چلا جاتا ہے، اور پانی دائیں طرف رائٹ سائڈ مڑتا ہے، ٹن کا ادھر چلا جاتا ہے، پانی بہتا ہے تو بہتا ہے، پانی رکتا ہے تو رکتا ہے۔ فرمایا یہ حیثیت ہو جائے گی۔ اور تعجب ہوا، ایک ایک امت کا ماس، ایک ایک امت کا معاوض، ایک ایک بوڑھا اور جذبہ جہاد سے سرشار حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے شہادت سے پہلے وصیت کی کہ میری موت کے بعد لے چلنا میری لاش کو اونٹ پر رکھ کر، سواری پر رکھ کر، اور جہاں سواری رکے، قافلہ رکے، وہاں میری مزار بنانا۔ پوچھا گیا ابو ایوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کو تجہیز و تقسیم کے اندر اور اسے دفن کرنے کے اندر جلدی دفن کرنے کا حکم دیا ہے نہ، شہید کی بات اور ہے۔ اب جب میں شہید ہو جاؤں گا اور مجھے لے چلیں گے قیامت کے دن، میں فخر کر سکوں گا اے میرے اللہ، جب زندہ تھا یہ قدم چلنے کے لائق تھے، جہاد کے راستے میں چل رہا تھا، اور شہید ہو گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے کے اندر چل رہی تھی۔ یہ جذبات سے سرشار، یہ صحابہ کرام، یہ سکھ، یہ ہار اور مسلمانوں کی یہ کیفیت، یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام یہ بیماری کبھی نہیں سن چکے تھے، بخار شاید انہوں نے سنا تھا، خے اور دست، ٹائیفائڈ، ملیریا، وہ زمانے میں جو بیماری تھی اس کو انہوں نے سن رکھا تھا، یہ وہن کی بیماری کیا ہے انہوں نے نہیں سنا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مال کے پیچھے پڑنا، دولت کے پیچھے پڑنا، دنیا کے پیچھے پڑنا، موت سے بھاگنا، آخرت سے بھاگنا، قبر سے بھاگنا، ان کی فکریں نہ کرنا۔ جب یہ بیماری میری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایک ایک وہ یہودی کتا،
جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی نسلوں کے چہرے کو اللہ نے بندروں کے چہروں کے اندر بدل دیا تھا، جن کو زمین کے اندر دفن کر دیا تھا، اور جن کو آسمان سے جو ہے گولے برسا کر، پتھر برسا کر جن پر عذاب نازل کیا تھا، میری امت پر یہ حاوی ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اندر کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت، جائیداد کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جینا ہمارا قرآن نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ لیکن آج ہمارا جینا جورو کے لیے، ہمارا مرنا اولاد کے لیے، ہمارا جینا ہمیں خوشی ہوتی ہے پیسہ زیادہ آتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے جب پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ سلام، وعلیکم السلام، خیریت؟ کیا خیریت پوچھتے ہو؟ 3 دن سے بیپار نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، 3 دن سے تو نے اللہ کی ہوا میں سانس نہیں لی، 3 دن کے اندر اللہ کی زمین کے اندر تو نہیں رہا، 3 دن کے اندر اللہ کے سورج کی کرنوں سے استفادہ نہیں کیا، 3 دنوں کے اندر اللہ کے آسمان کے سائے کے نیچے نہیں تھا، 3 دنوں کے اندر تیرے جسم کے اندر خون کا دوران کون کر رہا تھا، 3 دنوں کے اندر تیری دل کی دھڑکن کو قابو میں کون رکھا ہوا تھا، 3 دنوں کے اندر تیرے دماغ کے اسکرو کو کون قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اگر تھوڑا سا وہ اسکرو لوز ہو جاتا، تجھے دنیا والے دیوانہ کتا سمجھ کر تجھے اپنے گھروں سے نہیں نکال دیتے، تو اپنے کپڑوں میں پیشاب نہیں کر لیتا، تو اپنے بسترے پر پاخانہ نہیں کر لیتا، تو کیا ہوا پیشاب پانی سمجھ کر نہیں پی لیتا، تو اپنا کیا ہوا پیخانہ حلوہ سمجھ کر نہیں کھا لیتا۔ ان 3 دنوں کے اندر تو اللہ کی قدرت سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ نوٹ کی پوجا نہیں ہے، یہ روپیوں کی پوجا نہیں ہے، یہ دولت کی پوجا نہیں ہے، یہ دنیا کی پوجا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہن جو دنیا کی محبت اور آخرت کی نفرت اور موت کی نفرت جب مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ عالم اسلام کے اندر اور دنیا کے گلوب کو سامنے رکھ کر دیکھیں، مسلمان کہاں امن کے ساتھ ہے، کہاں چین کے ساتھ ہے، کہاں سکون کے ساتھ ہے۔ اس ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے اس دھرتی کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کتنے بچوں کو یتیم کیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، اور کتنوں نے اپنی زندگی کالے پانی کے حوالے کی، کتنوں نے توپ کے دہانوں کے اندر اور اس کے گولے بارود کے ساتھ اپنے جسم کے پرخ سے اڑائے۔ کیوں؟ یہاں امن آئے، یہاں ہندوستان کا مسلمان سلامتی کے ساتھ رہے اور سکون کے ساتھ رہے اور عزت کے ساتھ رہے، ان کی ماؤں اور بہنوں کی عصمت اور عزت اور پاک دامنی کو آنچ نہ آئے، ان کے نوجوانوں کو کوئی ٹاڈا کے تحت، کوئی پوڈا کے تحت، کوئی ناکردہ جرم کے تحت ان کو جیلوں میں سننے اور گلنے پر مجبور نہ کرے، ان کے اوقات کی ملکیتوں پر کوئی حرام زادہ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، ان کی مسجدوں کے میناروں پر کوئی بری نظر نہ ڈالے، ان کی اذانوں پر، ان کی نمازوں پر، ان کے مدرسوں پر کوئی پابندی نہ لگائے۔ شیخ الاسلام نے، شیخ الہند نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، حضرت ٹیپو سلطان شہید نے اگر تحریک چلائی، کس دن کے لیے چلائی، لیکن اس سرزمین ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک جتنا مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسلمانوں کی املاک پر، اوقاف کی املاک پر قبضہ کیا گیا، مسلمانوں پر کے ساتھ فرقہ وارانہ فساد کیا گیا، اس ہندوستان کے اندر مختلف قومیں بستی ہیں، مختلف تحریکیں بستی ہیں، مختلف مذاہب والے بستے ہیں۔ جتنا مسلمانوں کو ستایا گیا، جتنا مسلمانوں کو مارا گیا، کبھی جان کے ساتھ، کبھی مال کے ساتھ، کبھی کارخانوں کو جلا کر، کبھی دکانوں کو جلا کر، کبھی کلام پاک کے نسخوں سے پٹاخے بنا کر،
کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر خنزیر کا گوشت ڈال کر، کبھی وندے ماترم کو لازمی قرار دے کر، اور کبھی مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ لا کر ایک مسئلہ ختم نہیں ہونے پاتا، ایک زخم سوکھنے نہیں پاتا، دوسرا ایک گہرا زخم دے دیا جاتا ہے۔ کبھی بابری مسجد کا مسئلہ، کبھی گجرات کا مسئلہ۔ 1986 کے اندر ہندوستان کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے شابانو کیس کے اندر ایک عجیب و غریب فیصلہ مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کرتے ہوئے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ اگر مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، عدت تک تو خرچہ شریعت کہتی ہے، عدت اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے 3 مہینے کے دن اور رات اس کو نان نفقہ دے گا اور اس کے اخراجات کو برداشت کرے گا، اور اگر عورت حاملہ ہے اور 7 مہینے باقی ہیں بچہ جننے کے اندر، یا 9 مہینے باقی ہیں وضع حمل تک، یعنی بچہ پیدا کرنے تک وہ عدت کی مدت ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے 3 مہینے، اور اگر حاملہ ہے وضع حمل تک، یہ شریعت کا قانون ہے اور مسلم پرسنل لا کا مسلمہ اصول ہے۔ شابانو کیس کے اندر 1986 کے اندر سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے دلوں کی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایک فیصلہ صادر کیا کہ مسلمان اپنی طلاق شدہ عورت کو اس کی موت تک، شریعت کیا کہتی ہے، اگر غیر حاملہ ہے 3 مہینے، حاملہ ہے بچہ پیدا کرنے تک، لیکن اس سپریم کورٹ کی عدالت عالیہ نے کہا کہ تاحیات مرتے دم تک یہ شوہر شابانوں کا مرد شابانوں کو اس کے عدت کا خرچہ برداشت کرے گا۔ بھلا ہو اس وقت حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل کرے، مسلم پرسنل لا کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے راجیو گاندھی کی حکومت کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا مسلمان مر جائے گا لیکن شریعت کے اندر مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہمیں بالکل فراغت کے بعد ابتدائی ایام سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ہم نے دیکھا، نہ بریلی، نہ تبلیغی، نہ مخلص، نہ غیر مخلص، نہ حنفی، نہ شافعی، مسلم پرسنل لا کے مسئلے کے اندر پورا ہندوستان کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پر کلمہ طیبہ کی نسبت سے متحد ہو گیا اور متفق ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ راجیو گاندھی کے زمانے کے اندر اس عدالت عالیہ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا گیا، منسوخ قرار دے دیا گیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہارے نجی مسائل کے اندر اور تمہارے مذہبی مسائل کے اندر آئندہ حکومت مداخلت نہیں کرے گی اور آئندہ عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔ مسلمان مطمئن ہو گیا اور مسلمان خوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک فوجی کی بیوہ، ایک فوجی جب جو ہے گم ہو گیا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ فوجی دوبارہ آ گیا، حالات پیدا ہوئے اور اس وقت بھی عدالت نے مداخلت کی، اسلام کے خلاف اس نے فتویٰ دیا، علماء کرام اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو جو ہے چیلنج کیا، اور پھر ایسے مسائل کہ کسی نیوی کے اسٹاف کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا، کسی آسام کے کانسٹیبل کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے، یہ مسلسل 1947 سے لے کر اب تک یہ حالات مسلسل پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ ابھی حال کے اندر مہاراشٹر اسمبلی کے اندر یہ کیا ہوتا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کے اندر ایک قانون کو مسلمانوں کے خلاف پاس کیا جاتا ہے، اب جیسے ہی یہ قانون مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے، دوسرے اسٹیٹ والے اس کو مثال بنا کر اپنے یہاں اس کو لاگو کرتے ہیں، اپنے یہاں اس کو جاری کرتے ہیں۔ ایک اسٹیٹ کے اندر گائے کے ذبح کو منع کیا گیا، دوسرے اسٹیٹ والے سر اٹھاتے ہیں، تیسرے اسٹیٹ والے سر اٹھاتے ہیں، اور عدالت کے اندر اس اسٹیٹ کی مثال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے مفاد کے اندر اگر کوئی بات آتی ہے کسی اسٹیٹ کے اندر، جیسے
آندھرا پردیش کے اندر مسلمانوں نے مکہ مسجد کے سلسلے کے اندر جو احتجاج کیا اور جو انہوں نے محنتیں کی، اس کے نتیجے کے اندر ان ملزموں کو نہ صرف عدالتوں نے بری کیا بلکہ حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا گیا۔ اس بری کرنے کو اور معاوضہ دینے کو کرناٹک نمونہ نہیں بنائے گا، تمل ناڈو نمونہ نہیں بنائے گا۔ اگر مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے، ریزرویشن دیا جاتا ہے اور ان کے حق میں کوئی جو ہے مفید بات کہی جاتی ہے، تب نمونہ نہیں بناتے۔ مہاراشٹر کے اندر ایک بل اسمبلی کے اندر رکھا جانے والا ہے، وہ بل بڑا عجیب و غریب ہے کہ مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق دینے کے بعد جتنی مسلمان کی پراپرٹی ہوگی اس کے 2 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ مطلقہ عورت کو دے دیا جائے گا۔ پہلے 1986 کے اندر مطلقہ عورت کے تعلق سے یہ مداخلت کی تھی کہ اس کو تاحیات نان و نفقہ دیا جائے، مسلمانوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ایک نیا شوشہ کہ مسلمان اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 50,000 روپے طلاق شدہ عورت کو اور 50,000 روپے طلاق دینے والے کو، 2 ایکڑ زمین ہے، طلاق والی عورت کو 1 ایکڑ زمین اور طلاق دینے والے شوہر کو 1 ایکڑ زمین، شریعت کے مزاج کے خلاف اور قرآن کی آیتوں کے خلاف یہ بات ہے۔ طلاق کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا سمبند ٹوٹ گیا، میاں بیوی کے تعلقات ختم ہو گئے، اب بیوی کا عورت سے کوئی تعلق نہیں اور عورت کا خاوند سے کوئی تعلق نہیں، خاوند اور بیوی کے اندر جو ہے بت پیدا ہو جاتا ہے، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مہر جو دینا ہے وہ دیا جاتا ہے اور تحفے کے طور پر اگر وہ کپڑا دینا چاہے یا کوئی زیور دینا چاہے یا کچھ رقم دینا چاہے تو قرآن نے کہا کہ تم دے سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اتنی پراپرٹی دو اور اتنی جائیداد دو۔ یہ صرف مسلمانوں کی شریعت کے اندر، مسلمانوں کے اسلام کے اندر، نجی معاملات کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں، یہ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ بتائیے اگر خدا نہ کرے مہاراشٹر اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے، پھر دلی کے اندر، پھر اتر پردیش کے اندر، پھر کرناٹک کے اندر اور سارے ہندوستان کے اندر ایک شریعت کا کھلواڑا ہوگا، ایک قرآن کی آیتوں کے ساتھ ایک ٹھٹا کیا جائے گا۔ عورتیں بچھونے کی طرح اور اپنے جسم کے لباسوں کی طرح خاوندوں کو بدلا کریں گی، اس لیے کہ خاوند کو جب بدلیں گی آدھی پراپرٹی اسے آئے گی، اس لیے کھیل مذاق ہو جائے گا، شادی ایک ٹھٹا ہو جائے گی۔ اور شریعت نے عورت کی نافرمانی، عورت کی ایذا اور عورت کی تکلیف کی وجہ سے طلاق دی تاکہ اس کی ایذا سے وہ نجات پالے، اس کی تکلیف سے، اس کی گالی گلوچ سے، اس کے زندگی کے عذاب سے وہ نجات پالے۔ لیکن اگر طلاق کے بعد آدھی پراپرٹی دینے کا معاملہ ہوا، خاوند پراپرٹی دینا پڑتا ہے اور پراپرٹی کا حقدار بنانا پڑتا ہے، یہ سوچ کر اس کو طلاق نہیں دے گا بلکہ زمین و آسمان کے درمیان اس کی زندگی کو بھی عذاب بنائے گا اور خود کی زندگی بھی عذاب بن جائے گی۔ اور اگر طلاق نہ دے کر وہ عورت زیادہ ستا رہی ہے اور زیادہ تکلیف دے رہی ہے، طلاق دو، آدھی پراپرٹی، طلاق دو، آدھی دولت نہ دو، یہ زندگی میں عذاب، تو پھر ہندوستان کے اندر عورت کو جلانے کے واقعات، ہندوستان کے اندر عورت پر ظلم اور ستم کے واقعات کا دروازہ کھل جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ کا ایک ایک قانون مسلمانوں کے لیے انصاف والا ہے، عدل والا ہے، سلامتی والا ہے، راحت والا ہے۔ اس قانون سے جو قانون ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، قتل کے دروازے کھلیں گے، جرائم کے دروازے کھلیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین کے اندر آج جو گھوٹالے ہو رہے ہیں، ہندوستان کی سرزمین کے اندر جو گھپلے ہو رہے ہیں، ہندوستان کی سرزمین کے اندر آج جو غریب دم گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے، آج جو مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، یہ انگریزوں کے دیے ہوئے گندے قانون کی وجہ سے۔ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اسلام کا عدل، اسلام کا قانون انصاف، ان حضرت سیدنا امیر المؤمنین
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور انصاف کا کوڑا اگر ہندوستان کے اندر چلے گا، نہ زمین کا گھٹالا ہوگا، نہ شکر کا گھٹالا ہوگا، نہ فوج کے اندر ان کے گولہ بارود کا گھٹالا ہوگا، نہ ان کے ثابوت کا گھٹالا ہوگا، نہ کسی دوا کا گھٹالا ہوگا۔ انسانیت کھسک رہی ہے، انسانیت مر رہی ہے، اس کا واحد علاج قرآن کے اندر ہے، اس کا واحد علاج اسلام کے اندر ہے، اس کا واحد علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر ہے۔ مظفر حسین گجراتی حلیم نام کا آدمی ہندوستان کے اندر جب بادشاہ تھا، اس کے اور ایک عام آدمی کے درمیان گھوڑے کے خریدی کے معاملے کو لے کر ایک تنازع ختم ہو گیا۔ مظفر حلیم گجراتی عدالت کے اندر اچانک اسے عدالت سے سمن جاری ہوا، اے مظفر حلیم گجراتی، تم عدالت کے اندر ملزم اور مجرم کی طرح حاضر ہو جاؤ۔ یہ اپنے کسی گھر کے کام کے اندر مصروف تھا، نہ اس نے باڈی گارڈ لیے، نہ وزیروں کے تم تراک کے ساتھ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، بلکہ عام ملزم کی طرح گیا۔ اور وقت کا جو جج تھا، وقت کا جو قاضی تھا، اس نے بھی وقت کے امیر المؤمنین کے اور وقت کے بادشاہ کا کوئی اس کے ساتھ رعایت نہیں کی، عام ملزموں کی طرح اسے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا۔ اور یہاں پر ایک دوسرا شہری تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم وقت کے بادشاہ پر کیا مقدمہ دائر کرتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ جہاں پناہ نے میرا گھوڑا خریدا اور مجھے رقم ادا نہیں کی۔ بادشاہ نے معذرت کی، کہا کہ میں اپنے حکومت اور سلطنت کے امور کے اندر مشغول ہو گیا اور تمہاری رقم دینا بھول گیا۔ قاضی نے کہا ابھی اسی وقت اس غریب کی رقم تم ادا کرو۔ بادشاہ نے معذرت چاہی اور معافی چاہی اور وہ رقم اس کو ادا کر دی۔ اور اس کے بعد جب گئے تو لوگوں نے کہا واہ یہ کس دور کا قاضی تھا، یہ کون سا انصاف تھا جو بول رہا تھا؟ کیا آج کسی منسٹر کے ساتھ، کیا آج کسی وزیر کے ساتھ، کیا آج کسی MLA کے ساتھ، کیا آج کسی اثر و رسوخ کرنے والے کے ساتھ عدالت اپنا سکہ قائم کر سکتی ہے؟ کیا عدالت کا قانون لا اینڈ آرڈر اس پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہاں غریب کے لیے، یہاں امیر کے لیے، یہاں حاکم کے لیے، یہاں محکوم کے لیے، یہاں مسلمانوں کے لیے، یہاں غیر مسلموں کے لیے عدالت کا کچھ اور پیمانہ ہے۔ بہرحال اس قسم کے حوصلے کبھی مدرسہ بورڈ کہہ کر مسلمانوں کے مدارس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مدرسے ہمیں دے دو، ہم مولوی پیدا کریں گے، ہم حافظ پیدا کریں گے۔ ارے یہ تو ضمانت والوں کو ضمانت کی رقم نہیں دیتے، اور کال کوٹریوں کے اندر، جیلوں کے اندر سڑنے والوں کے لیے لاہر فراہم نہیں کرتے۔ ان کو مدرسے کی کبھی ہمدردی آ جاتی ہے، کبھی عورتوں کی ہمدردی آ جاتی ہے، کبھی مطلقہ طلاق شدہ عورتوں کی ہمدردی آ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ کوئی ہمدردی نہیں۔ جب سے ہمارے ہاتھ سے جہاد کا ڈنڈا گیا اور جب سے ہم شہادت کے جذبے سے محروم ہو گئے، آپسی لڑائیوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے مسلمانوں اختلاف نہ کرو، اے مسلمانوں جھگڑا نہ کرو، اے مسلمانوں ایک طاقت بن کر، ایک قوت بن کر تم جو ہے رہو تو تمہیں کوئی تمہارے اوپر حکومت نہیں کرے گا۔ ہم جو ہے لڑنے لگے، ہم جھگڑنے لگے۔ آج قرآن بزنس ہو گیا، آج مدرسے بزنس ہو گئے، آج مولوی بزنس ہو گیا، آج قرآن خانے کا دھندا، آج فاتحہ کا دھندا، آج پیری مریدی کا دھندا، آج تعویذوں کا دھندا۔ مسلمان فرقوں کے اندر، کاروبار کے اندر، دولت کی پوجا کے اندر مسلمان لگ گئے۔ اللہ کی قسم اگر مسلمان ایک ہوتا، مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا، مسلمان شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنا ہوا ہوتا، یہ حکومت کی مجال تھی کہ وہ داڑھی والے نیوی آفیسر کو ڈسمس کرے، یہ حکومت کی مجال تھی کہ داڑھی رکھنے والے کانسٹیبل کو ڈیوٹی سے نکالے، یہ حکومت کی ہمت تھی کہ وہ شابانو کیس کے اندر وہ جو ہے فیصلہ دے کہ تا حیات مطلقہ عورت کو نامنفع دیا جائے۔ ان کی مجال تھی کہ وہ مطلقہ عورت کے بارے میں آدھی پراپرٹی دینے کا فیصلہ کرے۔ صرف
اس لیے کہ جذبہ جہاد ہمارے اندر نہیں ہے. قرآن جلایا جاتا ہے، ہم خاموش ہیں. عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم خاموش ہیں. منبر و محراب کے اندر بت رکھا جاتا ہے، ہم خاموش ہیں. سور کے گوشت کو اللہ کے گھر کے اندر ڈالا جاتا ہے، ہم خاموش ہیں. اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے، ہم خاموش ہیں. ہمارے سامنے نوجوانوں کو اٹھا کر ایک جانور کی طرح، ایک جو ہے چیزیں کی طرح اٹھا کر لے آ جاتا ہے، ہم خاموش ہیں. یہ ہماری خاموشی، یہ ہماری بزدلی جذبہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے اور جذبہ شہادت نہ ہونے کی وجہ سے ہم کھیل تماشوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. ہم نے عمرے کا کھیل بنا لیا، مدرسوں کا کھیل بنا لیا، مسجدوں کا کھیل بنا لیا، مزاروں کا، گنبدوں کا، تعویذ پلیتوں کا ہم نے کھیل بنا لیا. میں ایک بات کہتا ہوں، لوگ پہلے مرحلے کے اندر یہ سوچیں گے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کی اختلاط کیا بری بات ہے. اللہ کی قسم قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے. اللہ کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا، والدین کے چہرے کو دیکھنا، کلام پاک کے حروف کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں نجات کا ذریعہ ہے. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ نماز اگر بے وضو پڑھی جائے یہ منہ پر مار دی جائے گی. یہ نماز اللہ کے دربار میں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. جہاں نماز کو کہا گیا کہ نماز نور ہے، نماز حجت ہے، نماز برہان ہے. سورہ ماؤن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں. اے میرے اللہ، نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ، نماز قبر میں روشنی، نماز حجت، نماز دلیل، نماز برہان، نماز دین و دنیا کی کامیابی کی کنجی. لیکن قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگا کرتی ہے روزانہ 70 مرتبہ. ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے ریاکاری کرتے ہیں. نماز عبادت، لیکن نماز کے ذریعے کے ساتھ گناہ مل جائے، یہی نماز جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کلام پاک کا پڑھنا عبادت، کلام پاک کا سننا عبادت، کلام پاک کا چھونا عبادت، کلام پاک کی قرات سننا عبادت. لیکن کلام پاک کو کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے، انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا ذریعہ بنا لیا جائے، کلام پاک کی محفل کے اندر گناہ کبیرہ کیا جائے، کلام پاک کی محفل کے اندر عورتیں مردوں کی محفل کے اندر آ جائیں، کلام پاک کی محفل کے اندر ویڈیو کا استعمال کیا جائے، کلام پاک کی محفل کے اندر کیمرے کا استعمال کیا جائے، کلام پاک کی محفل کے اندر امیر شرارت بیٹھا ہوا ہو، ان گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھے. حدیث کہتی ہے من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم گناہ دیکھو جوتا لے کر مارو، جہاں چل سکتا ہے عورت کی چوٹی پکڑ کر روکو، اولاد پر چلتا ہے ڈنڈا لے کر روکو، چھوٹوں پر چلتا ہے استاد لاٹھی لے کر روکے، پیر و مرشد اپنا عصا لے کر روکے. جہاں چلتی ہے لاٹھی کی زبان، جہاں چلتی ہے ہتھیار کی زبان، جہاں چلتی ہے ہاتھ کی زبان، یہ حدیث ہے، حدیث ہے من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکے، فمن لم یستطع فبلسانہ، اور دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اگر گناہ دیکھے اپنی زبان سے روکے. اس مجلس کے اندر علماء نہیں تھے، اس مجلس کے اندر امیر شرارت نہیں تھا، اس مجلس کے اندر سرکردہ ائمہ نہیں تھے، اس مجلس کے اندر پیٹھا ڈالنے والے نہیں تھے، اس مجلس کے اندر پیر و مرشد کے مریدین نہیں تھے، خلفاء نہیں تھے. اگر تھے تو یہ کیا بے پردگی تھی، اگر تھے یہ کیا ویڈیوگرافی تھی. ہم قرآن کی بات
نہیں کر رہے ہیں. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا عبادت، زمزم کا پینا عبادت. حدیث میں فرمایا گیا ماؤ زمزمہ لما شریبالا، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. لیکن اس زمزم کے اندر خدا نے خواستہ کوئی شراب ملا دے، اس زمزم کے اندر کوئی ناپاک پانی ملا دے، اس زمزم کے اندر ایک گندگی کا خطرہ ملا دے، کیا وہ زمزم کی تاثیر باقی رہ سکتی ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ ٹیپو کی سرزمین کے اندر ٹھٹا نہیں کیا گیا، مذاق نہیں کیا گیا؟ تحفظ شریعت کے ٹھیکیدار کہاں چلے گئے تھے؟ نہیں امیر منکر کرنے والے کہاں چلے گئے تھے؟ عمارت شریعت کے ٹھیکیدار کہاں چلے گئے تھے؟ دارالفتا کے اندر کوئی مفتی نہیں تھا، اخبار کے اندر کون لکھنے والا تھا کہ بھائی ایسی مجلس میں جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چلو ایک مجلس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ داڑھی منڈے قاری جب کلام پاک کی قرات پڑھیں گے داڑھی منڈے لوگوں کو جواب ملے گا. یہ مولوی نائن بلاک کا داڑھی منڈے کو ہجڑا کہتا ہے، داڑھی منڈے کو جورو کا غلام کہتا ہے. اتنا بڑا کلام پاک کا قاری، اتنا بڑا کلام پاک کا ماہر، دنیا کے چپے چپے میں اللہ کے کلام پاک کی قرات کرنے والا، کتنے امیر شرارت اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کتنے علماء، کتنے مدرسے کے محتمین اور کتنے دارالفتا کے مفتی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اگر برا ہوتا ان کو روکے ہوئے ہوتے. ان کا آنا، اگلی جلسوں میں جانا، اگلی نشستوں میں جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ داڑھی مڈایا جا سکتا ہے. جس مجلس سے یہ پیغام نکلے کہ نبی کی سنت کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس مجلس میں شریک ہونا، اس مجلس کے اندر جانا، جائز یا ناجائز یہ بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بلکہ اخبار کے اندر کچھ سرکردہ علماء کے نام اشتہارات کے اندر آئے، سالار کے اندر، راشٹریہ سہارا کے اندر جو اشتہارات مظاہرے قرات کے آئے، ان علماء کو کہا گیا کہ اگر تمہارا نام اس کے اندر آئے گا لوگ یہ سمجھیں گے کہ شریعت کے دائرے کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. میں مجبور ہوں، یہ شہرت کے پجاری ہیں، ان کے تقوی کو اس وقت وقفہ لگ گیا تھا کہ جب ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے نام کے استعمال سے لوگ کہیں گے یہ کیمرے سے دور بھاگنے والے، یہ حق کے علم بردار، یہ تحفظ شریعت کے ٹھیکیدار جب جا رہے ہیں لوگ تمہارے نام سے مطمئن ہوں گے. فون کیا گیا، علماء کو بھیجا گیا، عوام کو بھیجا گیا. یہ جواب دیا میں کیا کروں؟ میں نے منع کیا، وہ لوگ نام ڈالے. وہی جواب جو امیر شرارت صاحب دے رہے تھے، میں کیا کروں؟ میں فوٹو پکڑیا کیا؟ وہ لوگ فوٹو پکڑ لیا تو کیا کرنا؟ وہی جواب تحفظ شریعت کے ٹھیکیدار دے رہے تھے. ہم نے منع کیا، وہ ڈال دیے تو کیا کریں؟ وہ استعمال کر لیے تو ہم کیا کریں؟ بہرحال ان کو شہرت ملنی تھی، ان کو اس کا مارکیٹنگ کا فائدہ اٹھانا تھا. جو کچھ ہوا بہت برا ہوا. جن کا نام آیا اللہ کی قسم قیامت کے دن آگ کی لگام ان کے منہ کے اندر دی جائے گی. حدیث میں آقا نے فرمایا جو مجھ کر دیکھے، یا یہ کہو کہ ٹی وی حلال، یا یہ کہو کہ ویڈیو کرنا حلال، یا یہ کہو بے پردگی حلال، یا یہ کہو کہ داڑھی مڈا کر قرات کرنا حلال، یا یہ کہو کہ مجمع جما کر عشاء کی نماز پڑھے بغیر جانا حلال، یا یہ کہو کہ قرآن کا قاری مجمع کے سامنے نبی کی سنت کے خلاف، ادب کے خلاف کھڑے ہو کر پانی پینا حلال، یا یہ فتویٰ دے دو یہ کام حلال ہے، یا یہ کہ تم توبہ کر لو، توبہ کر لو موت آنی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے منکر کو دیکھا اور اس نے اس کے تعلق سے اگر ہاتھ سے روک سکتا تھا ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے روک سکتا تھا، قلم سے روک سکتا تھا، نہیں روکا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے منہ کے اندر آگ کی لگام کو ڈالے گا. وہ آخری درجہ ایمان کا، دل سے برا ماننے کا. میرے پاس منبر تھا، میں کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس قلم ہے تم کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس عمارت شریعہ ہے، تمہارے پاس دارالفتا ہے، تمہارے پاس تحفظ شریعت کا جھنڈا ہے. کس دن کے لیے، کس دن کے لیے عوام داڑھی منڈے کو جائز قرار دے، عوام عرس و قوالی کی طرح قرات کی محفلوں کا انعقاد کرے. حضرات آپ جانتے ہیں شہر بنگلور کے اندر ایک قاری جو سعودی ریٹرن ہے،
سعودی ریٹرن جب ہندوستان کے اندر آتا ہے اور اپنے علاقے کے اندر آتا ہے، کوئی کاروبار اس کا سستا نہیں. اس کو وہاں عیش و آرام سے کے ساتھ رہ کر، اے سی میں رہ کر، عمدہ کھا کر، عیش کی زندگی گزار کر، بیٹھ کر زندگی گزار کر عادت ہو جاتی ہے. کوئی کام اس کو یہاں لبھاتا نہیں. ایک قاری سعودی ریٹرن جب آیا، مختلف کاروبار کے اندر، زمین کے کاروبار میں، پلاسٹک کے کاروبار میں، مختلف دھندوں میں اس نے ہاتھ ڈالا، ہر طریقے سے ناکام ہوا. ایک کاروبار کا اس نے سوچا، وہ کاروبار ہے اللہ کے قرآن کا کاروبار. اس نے پہلے چھوٹی سطح پر، کاؤنسلر کی سطح پر، محلوں کے اندر مقامی علماء، مقامی حفاظ اور مقامی ائمہ کو لے کر وہ قرات کے جلسے کرتا تھا، مظاہرے قرات کرتا تھا. میں خوش اس لیے کہ میرے جیب کو تحفہ مل گیا، میں خوش اس لیے کہ میرے پیٹ کو مری ہوئی مرغی اور مری ہوئی کتا اور سور کا گوشت مل گیا، وہ خوش کہ جلسہ اس کا کامیاب ہو گیا. ویڈیو پکڑ کر اس نے سعودی عرب کے لوگوں کو بھیجا، میں قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، علماء کے اندر جذبہ قرات کو بیدار کر رہا ہوں. شیوخ بیچارے بھولے بالے، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جو ہے اسے اور بڑھاؤ، ہم فنڈ دیں گے، ہم روپیہ دیں گے، ہم پیسہ دیں گے. اب اماموں کی سطح سے کاروبار کرنے والا، کاؤنسلر کی سطح سے بزنس کرنے والا، انٹرنیشنل سطح پر خواہ لوگوں کو اکسا کر بیت المقدس کا امام، بیت المقدس تو یہودیوں کے قبضے میں ہے، کون سی بیت المقدس کا امام؟ قبلہ اول. ارے قبلہ اول اللہ کا کعبہ، وہی قبلہ اول، وہی قبلہ آخر تھا. حضرت آدم علیہ السلام آئے، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے کعبے کو بنایا. بیت المقدس کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے، بیت المقدس کبھی قبلہ اول نہیں تھا. درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد القبلتین ہے مدینہ طیبہ کے اندر، وہاں حکم دیا دوران نماز کے فولی وجہ کا، کہ آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. ایک نماز کے اندر دو قبلے، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین. پہلا قبلہ بھی وہی، درمیان میں کچھ دنوں کے لیے یہ بیت المقدس قبلہ اول کے امام، حرم کے امام، لوگوں کو چارہ ڈالنے کے لیے امام حرم بھی نہیں آئے، بیت المقدس کے امام بھی نہیں آئے. بیت المقدس کے مجاز میں، بیت المقدس کے جو سابق امام ہیں، بیت المقدس کی لڑائی آج پوری دنیا لڑ رہی ہے، فلسطین لڑ رہی ہے، اور بیت المقدس کا امام کہاں سے آ گیا؟ نورانی مسجد کا میں امام تھا، نورانی مسجد خدا نہ کرے قبضے میں چلی گئی، اب میں کہاں نورانی مسجد کا امام رہا؟ نورانی مسجد کے متبادل جو مسجد ہے، لوگوں کو چارہ ڈالنے کے لیے مغرب کی نماز مکے کے امام پڑھائیں گے، عشاء کی نماز بیت المقدس. اب لوگ آ رہے ہیں، اب آئیں گے مرد عورتیں حد نگاہ تک مجمع. اب ان کی ویڈیوگرافی کر کر سعودی عرب، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں روپیہ دو، ہمیں فنڈ دو، ہمیں جو ہے پیسہ دو. جب تمہارے زمین کا کاروبار ٹھپ ہو جاؤ، تم بھی پیری مریدی کا کاروبار کر لینا، ہری پگڑی کا کاروبار کر لینا، موٹی تسبیح کا کاروبار کر لینا، تعویذ سلیقے کا کاروبار کر لینا، اور یہ بھی دھندا نہ چلے تو پھر عالمی مظاہرے قرات کا کاروبار کر لینا. ارے قرآن کی محفل وہ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن نازل ہوا. ایک صحابی کلام پاک پڑھ رہے ہیں، فرمایا اللہ کے لیے اپنی آواز کو کم کرو. کہنے لگے کیوں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی خطا، کوئی بھول؟ فرمایا تمہارے قرآن کے پڑھنے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے. لگے گا اب تم قرآن پڑھو گے، آسمان کے فرشتے مدینے کے اندر اتر جائیں گے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، میرا گھوڑا بدکتا ہے، میں خاموش ہوتا ہوں، گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا
اسی طریقے سے اگر آپ اپنی تلاوت کو جاری رکھیں گے آسمان کے فرشتے کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے گا. یہ قرات کے مظاہرے، یہ قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے روتے تھے جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو، بیڑی سلگ رہی ہے، ویڈیو چل رہا ہے، عورتیں بے پردہ مردوں کے مجمع کے اندر آئی ہوئی ہے. اللہ کے عذاب کی محفل نہیں ہے یہ، قرآن کی محفل، سکینت کی محفل، قرآن کی محفل، خدا کی رحمت کی محفل. قرآن تو قرآن، قرآن تو قرآن، خدا کی ہم تو وہ ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ نے فرمایا ربنا لکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جواب تو یہ تھا ربنا لکل حمد، لیکن انہوں نے یہ اضافہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فرمایا کس نے یہ الفاظ زیادہ کہے؟ آپ ڈر گئے. نبی کے حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر میں کون ہوتا ہوں؟ قرآن اور حدیث اور تسبیحات کے اندر اضافہ کرنے والا. ڈر گئے، ڈانٹ پڑے گی، اللہ کے نبی مجھے الڈائیں گے، ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، تم کو کس نے اجازت دی؟ ڈرتے ڈرتے اب تو حق کہنا ہی تھا، اب تو سچ کو بتانا ہی تھا. صحابی نے فرمایا ڈرتے ڈرتے جسم پر کپ کپی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا، میں معذرت خواہ ہوں. اللہ کی تعریف کے اندر بے اختیار میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے، ربنا لکل حمد، اے اللہ میرے رب تیری تعریف، حمدن کثیرا بہت زیادہ تعریف، طیبا مبارکہ پاک اور برکت والی تعریف، اور مبارکن فی ایسی تعریف کہ جس کے اندر برکت دی گئی. فرمایا اے صحابی مبارک ہو، اس کلمے کو لینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہو گئے. یہ ہے اللہ کی تعریف، یہ قرآن کی مجلسوں کی نورانیت، قرآن کی مجلسوں کی کیفیت. جس مجلس کے اندر عرس کی کیفیت، جس مجلس کے اندر قوالی کی کیفیت. ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ تمکور کے اندر جو مظاہرہ قرات ہو رہا تھا، راستے سے جا رہے تھے، کہنے لگے یہاں کسی بابے کی مزار نہیں، یہاں کون سا عرس، کون سی قوالی. جا کر دیکھا کہ عرس و قوالی نہیں، یہ مظاہرہ قرات تھا. عورتیں مردوں کے مجمع کے اندر اور مرد عورتوں کے مجمع کے اندر ویڈیو گرافی، کیمرہ کشی. کون؟ تمکور کے اندر عالم مر گیا، میسور کے اندر عالم مر گیا، گڑیا کب کے اندر عالم مر گیا، بنگلور کے اندر کیا علماء مر گئے. یہ کس کی ذمہ داری؟ بلکہ شہرت کے پجاری اخباروں کے اندر نام آتا ہے، اشتہارات کے اندر نام آتا ہے، خاموش رہ جاتے ہیں. ان کی خاموشی قیامت کے دن لکھ کر رکھ لینا نہ آگے. آج لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، شروع کے پیچھے کے القاب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں. صاحبزادہ شیخ الاسلام، صاحبزادہ شیخ الہند اور مفکر ملت، شیخ الحدیث، مفسر قرآن علامہ قبلہ اور زبدۃ السالکین اور نمونہ اسلاف. اللہ یہ سب القاب کو نہیں دیکھتا. ادھر بھی کٹنگ، ادھر بھی کٹنگ. قیامت کے دن اللہ جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا، مجدد ملت، زبدۃ السالکین، نمونہ اسلاف، امیر شرارت، تحفظ شریعت کے ٹھیکیداروں جیسے ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوئے تھے. یہ دنیا کے کتے، یہ دنیا کے تمہارے چاہنے والے، یہ دنیا کے تمہارے منہ کے سامنے اچھے بول بولنے والے، یہ تمہاری منہ پر تعریف کرنے والے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دو. اس تراب فی وجوہ المداحین، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں. قیامت کے دن تمہارے کپڑوں کو بھی نکال لیا جائے گا. تمہیں شیخ الحدیث کہہ کر نہیں، تمہیں زبدۃ السالکین کہہ کر نہیں، تمہیں مفسر قرآن کر کر نہیں، تمہیں مفتی کہہ کر نہیں، تمہیں ارے مفتی، علامہ، شیخ الحدیث، امیر شریعت، شرارت دور کی بات. کپڑے جسم پر نہیں ہوں گے، ننگے ننگے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. پھر میرا رب ایک قدم آگے
ایک قدم پیچھے نہیں ہونے دے گا. پوچھے گا میری توحید کے پرچم کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا. میری جو ہے مخلوق کی امت کی، میری محبوب کی امت کی ماں اور بیٹوں کی عصمت و آبرو لٹ رہی تھی. میرے قرآن کے فرق سے اڑائے جا رہے تھے. میرے قرآن کو، میرے کلام کو جلایا جا رہا تھا. میری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا تھا. اور عمرہ پکنک ہو چکا تھا، حج سیر سپاٹا ہو چکا تھا، اور دعوت و تبلیغ ایک ایکٹنگ ہو چکی تھی. یہ مصلی کی امامت، یہ منبر کی کتابت، یہ مدرسوں کا اہتمام، یہ دارالفتاء کا فتویٰ ایک مذاق، یہ ٹھٹا ہو چکا تھا. میرے نبی نے کہا تم مر جاؤ، تم شہید ہو جاؤ، لیکن تم منکر کو نہ اپناؤ. تم نے منکر کو کیسے برداشت کیا؟ تم نے ایک گناہ کو کیسے برداشت کیا؟ اگر تمہارے دامن پر چھٹا ڈالا جاتا، اگر تمہاری ماں کی گالی دی جاتی، اگر تمہاری بیٹی کو عزت لوٹی جاتی، آنکھ مارتا تو تم خاموش رہتے. شریعت لٹتی رہی، قرآن پھٹتا رہا، مسجدیں ویران ہوتی رہی، اللہ کے شریعت کا قانون کا مذاق ہوتا رہا. بتاؤ شریعت کے ٹھیکے داروں، بتاؤ پیرو مرشدوں، بتاؤ خلیفاؤں، بتاؤ نقطۃ الصالحین، بتاؤ شیخ الحدیثوں، بتاؤ داعیوں، بتاؤ نظام الدین کے ذمہ داروں، بتاؤ مبلغوں، بتاؤ منبر و محراب کے شہ سواروں. تمہارے سامنے نبی کا دین قتل ہوتا تھا اور تم خاموش بیٹھے رہے. کس دن کے لیے تمہیں مولوی کہا گیا؟ کس دن کے لیے تمہیں مفتی کہا گیا؟ میں تو کہتا ہوں جیسے جہیز کے خلاف اینٹی جہیز تحریک چلائی جا رہی ہے، اس وقت ضرورت ہے آج مظاہرے خلاف اور یہ نام نمود جو جلسے، جو بزنس بن چکے ہیں، کاروبار بن چکے ہیں، عمرہ ایک پکنک بن چکا ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب امیر لوگ نام و نمود کے لیے، بیپار کے لیے امیر لوگ، اور علماء شہرت کے لیے، اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کیا کریں گے، حج کا سفر کیا کریں گے. کیا آج وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے؟ کتنے عمرے ہوئے سیٹ صاحب، کتنے حج ہوئے سیٹ صاحب؟ امت کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے. امت کی بیٹیاں ہاتھوں کے اندر مہندی کا سنگار دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ان امت کی فاطمہ نام کی بیٹی کو، عائشہ نام کی بیٹی کو، سمیہ نام اور زینب نام کی بیٹی کو اچھٹ کر لے کر جا رہا ہے. اور اس فاطمہ بٹیا سے پوچھا جاتا ہے کیوں غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ کیوں عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ؟ ان کے ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اتنی دین کی ہمدردی ہے، میری بیٹی کی ہمدردی ہے، ایک نوجوان کو لاؤ جو سنت کے مطابق میری بیٹی کا ہاتھ تھام سکے. جہیز نے ان امت کی بیٹیوں کو تباہ کر دیا، اور عمرے پر عمرے پکنک منانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے بچوں کی چھٹی ہوئی، بیوی نے کہا اوٹی جائیں گے، کشمیر جائیں گے، اور سوئٹزرلینڈ جائیں گے، برطانیہ جائیں گے، یورپ جائیں گے. ارے جاؤ گے تو نام خراب ہوگا، گوری چمٹی چونے کی رنگ کی رنڈیاں نظر آئیں گی، بیوی اولاد کا مزاج خراب ہوگا. پکنک کی پکنک بھی ہوگی، معاشرے میں نام بھی ہوگا. سکی کھجوریں غریبوں کو دے دو، تر کھجوریں عمرہ کو دے دو، اجوا کھجوریں سسرال کو دے دو، کپڑا دے دو، تسبیح دے دو، نام بھی ہوگا اور پکنک بھی ہوگی. اللہ کی قسم اب تحریک جلانے کی ضرورت ہے تحفظ شریعت کے ٹھیکیداروں کو، عمارت شریعت کے ٹھیکیداروں کو، کہ تمہارا پیسہ نقلی حجوں پر لگنے والا
تمہارا پیسہ نفلی عمروں پر لگنے والا. میرے حبیب نے اس امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی حفاظت کے لیے راتوں کو رویا تھا. میرے محبوب نے ابو جہل کے در پر بھیک مانگی تھی. ابو جہل تو کلمہ پڑھ لے. میرے محبوب نے خواجہ ابو طالب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا تھا. چچا جان ایک مرتبہ میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لو. غیروں کے سامنے میرے حبیب نے کلمے کے لیے بھیک کو مانگا تھا, ڈر کو پھیلایا تھا. لعلک باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. قرآن نے کہا, اللہ نے کہا, لگتا ہے آپ کی جان چلی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پڑ کر. اپنی جان پر رحم کرو, اپنے نفس پر رحم کرو. آج آپ کے سامنے یہ منظر نظر آئے. ہم جہاں بھی بیان کو جاتے ہیں ایک چیز سنتے ہیں, اس علاقے کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ابھی کل اوٹی سے فون آیا تھا, امام صاحب نے فرمایا صرف 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسلمانوں کی بستی ہے, 12,000 مسلمانوں کے گھر ہیں. میرے علم کے مطابق 150 مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی. ان کی دکانیں لگ رہی ہیں, بھگا کر لے جانے پر گاڑیاں انعام, بھگا کر لے جانے پر روپیہ انعام, بھگا کر لے جانے پر پراپرٹی انعام. اور یہ امت کے مالدار آج اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے, اپنی بہو اور اپنے بیٹے کا ہنی مون منانے کے لیے مکے کا انتخاب, مدینے کا انتخاب. یہ مکہ اسی لیے بنا تھا کہ ہنی مون کیا جائے, یہ مدینہ اسی لیے بنا تھا کہ میاں بیوی وہاں جا کر سہاگ رات منائے, پکنک کی جائے. یہ ٹور اینڈ ٹریول والے اخبار کے اندر اشتہار دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کسی ولی کو لے جا کر تمہاری ایمان کی تربیت کریں گے, کسی اللہ والے کو لے جا کر داڑھی مڈے کے چہرے پر داڑھی اگا دیں گے, کسی شیخ وقت کو لے جا کر تمہیں قرآن سکھائیں گے, تمہاری زندگیوں میں نماز لائیں گے, تمہاری زندگیوں میں تقویٰ نہ, بنگلور جیسا کھانا تمہیں دیں گے, تمہیں بنگلور گھر جیسا آرام دیں گے. کھانا کھانا کھانا, حرم میں کھانا, مدینے میں کھانا, چکن کھانا, پیپسی پینا, سیر کرنا, سپاٹا کرنا, کعبے کے سامنے بیوی کے بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر کسی غیر کے ذریعے سے فوٹو کھنچوانا, نبی کے روضے کی جالی کے سامنے, گنبد خضرا کے سامنے اپنی اولاد کو کھڑا کرنا اور وہاں فوٹو کھنچوانا. ارے یہ عمرے کو پکنک بنانے والوں, اللہ کے لیے رحم کرو, یہ عمرہ بند کرو. یہ جملہ لے جا کر باہر کہو گے مولوی صاحب جمعہ میں کہہ رہے تھے عمرہ بند کرو, آگے پیچھے کی باتیں. یہ عمرے کا پیسہ امت کی بیٹیوں پر خرچ ہوگا, یہ عمرے کا پیسہ آج مسلمانوں کی ایجوکیشن اور تعلیم پر خرچ ہوگا. یہ عمرے کا پیسہ بیمار جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دوائی کی بھیک مانگ کر جو موت کے دامن میں جا رہا ہے, یہ عمرے کا پیسہ ان پر خرچ ہوگا. کیا تمہیں جنت کی صنعت نہیں ملے گی؟ کیا تمہیں خدا کا قرب نہیں ملے گا؟ کیا تمہیں نبی کی محبت نہیں ملے گی؟ جس نبی نے یہ کہا کہ ایک پیاسی کتیا کو ایک رنڈی عورت پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے, اس عمرہ جو پکنک کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ عمرے کا پیسہ امت کی غریبوں کی بیٹیوں کا نکاح کر کر کیا تم وہ جنت نہیں پا سکتے؟ عمرہ ہی جنت جانے کا ذریعہ. ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے. جدہ سے جب مکہ مکرمہ گئے, اللہ کا کرنا یہ ہوا اتنے بیمار ہوئے بیچارے عمرے کے ارکان کرنے سے قاصر ہو گئے, کعبے کو دیکھ تک نہیں سکتے تھے. بخار یا کوئی اور بیماری رہی ہوگی, لوز موشن, دست ہے کہ وہ اللہ کے کعبے تک جانے سے قاصر رہ گئے. بہت رونے لگے, اے اللہ تیرے در پر بلا کر تیرے کعبے کی زیارت سے مجھے محروم کر دیا, تیرے در پر بلا کر طواف سے محروم کر دیا.
اے اللہ تیرے در پر بلا کر عمرے سے محروم کر دیا. رونے لگے. ان دنوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں تھے. کسی نے کہا حضرت ہے مسئلہ پوچھ لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بزرگوں سے دامن تھامو, پہچانو اللہ والا کون ہے, پہچانو امیر شریعت کون ہے, پہچانو متقی کون ہے, پہچانو تحفظ شریعت کا ٹھیکیدار کون ہے, پہچانو امت کے احوال کو قوم کے سامنے رکھ کر قوم کے ضمیر اور قوم کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا کون ہے, پہچانو قوم کو میٹھی گولیاں دے کر سلانے والا کون ہے, پہچانو امت کے سامنے بھائیوں بزرگوں کی تصویر دے کر امت کو تباہی اور بربادی اور خواب غفلت کے اندر سلانے والا کون ہے, پہچانو علماء ربانی کو, پہچانو علماء شیطانی کو. حاجی امداد اللہ مرد مجاہد تھا, حاجی امداد اللہ وقت کا ولی تھا, حاجی امداد اللہ وقت کا قطب تھا. کسی نے کہا جاؤ حاجی امداد اللہ کے پاس, وہ دعا کر دیں گے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آئے اور آ کر عرض کیا حضرت یہ صورت حال ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے؟ اللہ اکبر, کیا سوچ تھی, کیا فراست تھی. بھائی یہ جو بیٹھے ہو اپنے کمرے میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہو یا خدا نے بٹھا رکھا ہے؟ کہا کہ حضرت کون اپنی مرضی سے بیٹھے گا؟ اللہ کی کعبے کی اذان سنائی دیتی ہے, طواف کی جھلکیوں کی جھلک آنکھوں کے سامنے محسوس ہوتی ہے, اللہ نے بٹھایا. فرمایا کہ خدا کے فیصلے سے متفق ہو یا نہیں ہو؟ کہا کہ خدا کے فیصلے سے راضی ہونا سیکھو. کہ اللہ تیری مرضی, تو دکھانا چاہے دکھا, تو نہ دکھانے نہ دکھا, تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا. کہا پھر اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, کچھ لوگ مکے سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن مکے کے ابابیل سے زیادہ وہ مکے کے قریب رہتے ہیں. کچھ لوگ نبی کے گنبد خضرا سے ہزاروں میل دور رہتے ہیں لیکن گنبد خضرا کے کبوتر سے زیادہ قریب رہتے ہیں. اور کچھ لوگ عمرہ کرنے اور زیارت کرنے اور حج کرنے آتے ہیں لیکن ان کے اور کعبے کے درمیان اور ان کے گنبد خضرا کے درمیان, نبی کے روضے کی جالی کے درمیان 7 زمین اور 7 آسمان کی دوری ہوتی ہے. تم نبی اللہ کے فیصلے سے خوش ہو نہ ہو, اللہ دکھانا چاہے, اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے ابو جہل کو کعبہ دکھایا, اللہ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو نبی کی ریاض الجنہ کے اندر, نبی کی مسجد کے اندر نماز دی, امانہ دیا اور لاٹھی دی, نبی کا لباس دیا, لیکن وہ دور تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے, زاروں پتار رونے لگے. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح شام سردیوں میں گرمیوں میں اللہ اکبر نبی کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے. اب یہ گورنری, یہ حکومتیں, یہ سلطنتیں, یہ زمین آسمان کے خزانے, میرے اللہ کی قسم حضرات صحابہ کرام پیشاب بھی نہیں کریں گے. ان کا جی چاہے گا نبی کے چہرے کو دیکھیں اسی میں مر جائے. اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, ایمان تم میرے حکم سے یمن کے گورنر رو رہے ہیں. فرمایا کہ معاذ کیوں رہتے, میری جدائی تو میرے اللہ کی. حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری مائیں مر جائیں, آپ کے چہرے کو دیکھنے سے وہ غم کافور ہو جاتا تھا. بچوں کے جنازے نکل جائیں, آپ کو دیکھنے سے وہ غم ہلکا ہو جاتا تھا. اب یمن کے اندر کس کا چہرہ دیکھیں, یمن کے اندر کس کی شکل کو دیکھ کر اپنی پیاس کو بجھائے. اللہ کے لیے مجھے معاف کریں اللہ کے حبیب, مجھے مدینے آپ کے قدموں میں رہنے دے. ایسی گورنری, ایسی مال, ایسی دولت پر لعنت جو مجھے آپ سے دور کر دے. عمرے کے نام پر پکنک کرنے والوں, نفلی حجوں کے نام پر دکھاوا کرنے والوں, حضرت معاذ ابن جبل کو آقا نے فرمایا اے معاذ
تو یمن میں رہے یا دنیا کے کسی کونے میں رہے، اگر دل میں میری محبت، تیرے دل میں میری محبت ہے، تو میرے دل کے قریب ہے۔ اور کچھ لوگ میری مجلس میں رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں میری سنتوں کی محبت نہیں، وہ مجھ سے دور ہیں۔ اللہ نے عمرہ نہ کرایا، اللہ نے حج نہ کرایا، کیا مصیبت ہوئی؟ لیکن کعبے کی محبت تو ہے، گنبد خضرا کی محبت تو ہے۔ یہاں ایمان کے جنازے ارتداد کا دورہ ہے۔ کشمیر سے رپورٹ آئی ہے، یہ یہودی کتے، یہ عیسائی کتے، ان کے جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے، ان کے زندگیوں کا ڈائیورشن کرنے کے لیے، ان کے خیالات کو کنورٹ کرنے کے لیے اب حسین خوبصورت پرینما لڑکیوں کو ان نوجوانوں کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ اس کو نبھاتی ہے، کاروبار دیتی ہے، بزنس دیتی ہے، پڑھنا چاہے پڑھاتی ہے، شادی کرو اس شرط پر کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے۔ 33,000 30 پر 3,000 افراد مرتد ہو چکے ہیں، عیسائی ہو چکے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ عمروں کا پیسہ، یہ نفلی حج کا پیسہ اگر یہاں لگا کر ان کو نوکریاں دی جائیں، ان پر محنتیں کر کر ان کو دکان دی جائے، ان کے شادیوں کے اخراجات برداشت کیے جائیں، تو کیا یہ ثواب کا کام نہیں؟ کیا اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے؟ حضرت وحشی ایمان لانا چاہے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف تھی، حضرت وحشی سے بڑی نفرت تھی، انہوں نے قتل کیا تھا، قاتل تھے، لیکن جب ایمان لینے آئے صحابہ کرام نے روک لیا، تم چلے جاؤ بھائی واپس، اللہ کے نبی تمہیں کلمہ نہیں پڑھائیں گے، تم حضرت حمزہ کے قاتل ہو، تم نے ہندا کا ساتھ دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر جب یہ بات پڑ گئی، آپ نے فرمایا وحشی کو میرے پاس آنے سے نہ روکو، ایک وحشی کا ایمان لانا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ ایک ایک آدمی کے ایمان کی قیمت تھی۔ جہاں دیکھو پہلے یہ بات تھا حنفی غیر مقلد ہو گیا، بریلوی دیوبندی ہو گیا، دیوبندی بریلوی ہو گیا، چلو گھر کے اندر کی بات تھی، اب بات یہ ہے کہ ایمانوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہماری امت کی بیٹیاں فاطمہ، خدیجہ، زینب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، سور کھانے والا، کتا کھانے والا، شراب پینے والا، ان امت کی بیٹیوں کو اپنی پہلو میں لے کر حرام کا نطفہ ڈال کر، کافر اور مشرکانہ نطفہ ڈال کر کافروں کی نسلوں کو جنم دے رہا ہے۔ کیا ابھی ان حالتوں کے اندر نفلی عمرے کیے جائیں گے؟ ان حالتوں کے اندر نفلی حج کیے جائیں گے؟ ان حالتوں کے اندر جو ہے دکھاوے کے کام کیے جائیں گے؟ ارتداد کا دورہ ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ امت کے ایک ایک فرد کے ایمان کی قیمت ہے، امت کے ایک ایک فرد کے کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہے، امت کے ایک ایک فرد کا کلمہ جنت کی سند ہے اور جنت کی قیمت ہے۔ ایسی حالت کے اندر شادیوں کے اندر فضول خرچی کرنا، ایسی حالت کے اندر عبادتوں کے نام پر روپیہ بے فضول کرنا، فضول خرچی کرنا، کیا اللہ کو پسند آئے گا؟ کیا نبی کو پسند آئے گا؟ اگر ایمان کا جذبہ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نکال کر اپنے کعبے تک پہنچائے گا۔ صومالیہ کا عبداللہ، اس کو کسی نے دین نہیں بتایا تھا، اس کو کسی نے اسلام نہیں بتایا تھا۔ اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں جو اسکول کے فنکشن ہوتے تھے، ان کے اندر اپنی موسیقی کا جادو جگاتا تھا، ان کے اندر اپنے گانوں کا جادو وہ جگایا کرتا تھا۔ یہ عبداللہ جب اسکول کی زندگی سے نکلا 1977 کے اندر، 1977 کے اندر صومالیہ کا ایک سیاستدان جب اس کے آواز کے جادو کو پہچان لیا تو اس نے یہ کیا
کہ اپنے فنکشنوں کے اندر اور اپنے جلسوں کے اندر اپنے گن گانے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا. ہوتے ہوتے اس عبداللہ کے زبان کا، موسیقی کا اور اس کی آواز کا جادو پوری صومالیہ کے اندر، یورپ کنٹریز کے اندر اس کی آواز کا جادو بولنے لگا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساری راتیں دن ہو گئی اور دن رات ہو گئی. ہر رات کہیں نہ کہیں اس کی بکنگ ہوتی تھی. عیاش امیر گھرانوں کے نوجوان اس کی آواز پر تھر تھر ناچنے لگتے تھے اور اس کی مست موسیقی کے آواز کے اندر جو ہے کھو جایا کرتے تھے. ایک کافی عرصہ یہ بات ہونے لگی. 1983 کو جب ان کے ماں باپ نے، جب اس کی شادی کا وقت آیا، ماں باپ نے کہا کہ چلو بیٹا تمہاری شادی کا وقت آیا ہے. اس گلوکار اور موسیقی کا شہزادہ، دنیا کے چپتے سے اس کے رشتے آ سکتے تھے. دنیا کی بڑی سی بڑی ہیروئن اس پر فدا ہونے والی تھی، لیکن ماں باپ نے اپنے گھرانے کی ایک سیدھی سادی تعلیم یافتہ مذہبی عورت سے اس کا نکاح کر دیا. عورت جنت بھی ہے، عورت جہنم بھی ہے. عورت اپنے گھرانے کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، عورت اپنے گھرانے کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہے. کہ وہ عبداللہ جو موسیقی کے میدان کا شہسوار تھا، وہ عبداللہ جو شرابیوں کی زندگی کے اندر روح پھونکتا تھا، وہ عبداللہ جس کا دن رات اور رات دن ہو چکی تھی، گانے بجانے کی لہو و لعب جس کی زندگی کا مشغلہ تھا، وہ عبداللہ جسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بول پر کان پر جوں نہیں ریکھتی تھی، اس کی زندگی میں اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک نیکوکار، ایک صالحہ عورت بیوی بن کر آ جاتی ہے. یہی بیوی اس کو کلب سے لے کر، نائٹ کلب سے لے کر، موسیقی کے میدان سے لے کر، ابھی بھی یہ عبداللہ خانہ کعبہ کا معزم ہے. ابھی بھی عبداللہ خانہ کعبہ کے اندر 2-3 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بول لگاتا ہے. یہ عورت اس عبداللہ کو خانہ کعبہ تک کیسے پہنچائی، یہ باتیں ادھوری رہ گئی. اور کرناٹک کے وقف بورڈ نے وہ کارنامہ گھوٹالے کا انجام دیا، 200 کروڑ کا زمینوں کا گھوٹالا، جس نے ٹیپو کی سرزمین کے مسلمانوں کو شرمسار کر دیا. اس خلاصے کے ساتھ اور عبداللہ کی بیوی کیسے نائٹ کلب سے اس کو خانہ کعبے تک لے کر گئی، وہاں مؤذن اس کا بنائی. یہ 2 رازوں کے ساتھ اور ایک نئے شہید صحابی کی تاریخ کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا اور حکومت کے فتنوں سے نجات نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے سرشار فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا فرمائے کہ منکر کو دیکھ کر ہم نکیر کر سکے، امر بالمعروف ہم کر سکے. اللہ تبارک تعالی قیامت اور دنیا کے عذاب سے چھٹکارا نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.